في كلامه المجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ ذی القعدہ کے آخری ایام میں اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اس مہینے کے اختتام کے بعد ایک ایسے مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے کہ جس مہینے کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کو بقیہ ایام میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ
لوگوں میں اعلان کر دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دیں، حج کا اعلان کر دیں، لوگ پیادہ پیدل چلتے ہوئے، وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر، یعنی سفر کی وجہ سے مسلسل سفر میں رہتے ہوئے وہ اونٹ کمزور ہو چکے ہوں گے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں وعلی کل ضامر سے خطاب فرمایا کہ وہ دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر من کل فج عمیق، ہر راستے سے، ہر گزرگاہ سے وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ یعنی حج کے لیے جب آپ اعلان کر دیں گے، منادی کر دیں گے، تو آپ کی منادی سے، آپ کے اعلان سے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئیں گے اور بیت اللہ کا حج کریں گے۔ اس میں ان کے لیے کیا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا، کہا لیشہدوا منافع لہم، اس میں ان کے لیے اس دن اکٹھا ہو جانا یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو خانہ کعبہ کا حج کر لینا، وہاں کا ارادہ کرنا، یہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کا باعث ہے۔ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ رب العالمین نے مزید ایک حکم کی وضاحت فرمائی، مزید ایک حکم اور دیا، وہ یہ کہ ایام معلومات میں جو معلوم ایام ہیں، معلوم دن ہیں، ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے انہیں جو رزق عطا کیا ہے ان پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں، یعنی ایام معلومات میں وہ قربانیاں کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں یہ حکم دیا کہ ان ایام میں اللہ کی راہ میں اپنے جانور ذبح کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بطور خاص اس آیت کریمہ میں ایام معلومات کا تذکرہ فرمایا۔ مفسرین نے ایام معلومات کے معلوم دنوں سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کی کہ ان ایام سے، ان دنوں سے مراد قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر ان ایام کی قسم کھائی۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ان ایام کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے انہیں اہمیت دی۔ ان ایام کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت لوگوں کے دلوں میں جاگزی کر جائے، لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی دن کی، کسی بھی شے کی جب وہ قسم کھاتا ہے تو وہ شے، وہ چیز اللہ رب العالمین کے یہاں کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا مقام رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ اختیار ہے، اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق ہے، اس کا مالک ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا فرمایا،
وہ جس چیز کو چاہے فضیلت دے، وہ جس چیز کو چاہے اہمیت دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے تحت، اپنی قدرت کے تحت ان ایام کو اہمیت دی، ان ایام کو اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشا، اور ان ایام کی اللہ رب العالمین نے قسم فرمائی، کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ معلوم ہوا کہ یہ 10 رات اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم سال کے جو بقیہ ایام ہیں، جو بقیہ دن ہیں، ہم ان ایام میں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یا بطور خاص رمضان المبارک کا جو مہینہ آتا ہے جس کی اہمیت اور قدر و منزلت ہم سبھی جانتے ہیں، ہم اس مہینے میں بھی اللہ رب العالمین کی جو عبادت کرنی چاہیے، رب العالمین کی عبادت کرنے کا جو حق ہے، ہم اس حق کو ادا نہیں کرتے۔ وہ ایام جس طرح عام دنوں کی طرح آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یہ ایام ہمارے نزدیک اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔ ان ایام کو ہم نے قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ان ایام کی جو اہمیت ہے، ان ایام کی جو فضیلت ہے، ان ایام میں عبادات کرنے کا جو حق ہے، ہم نے اس کے حق کو نہیں جانا، ہم نے اس کے حق کو نہیں پہچانا، اس کے حق کی ادائیگی کی کوشش نہیں کی، جبکہ ان ایام میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ ایام ہمارے درمیان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان ایام میں جس طرح سے عبادت کرنی چاہیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا اگر ہمیں احساس ہے تو اللہ رب العالمین سے ہمارا جو تعلق ہے، جو ہمارا لگاؤ ہے، وہ تعلق اور لگاؤ اللہ رب العالمین سے کم ہے۔ اگر جس طریقے سے رب العالمین سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، جو لگاؤ ہونا چاہیے، اگر وہ لگاؤ، وہ تعلق رب العالمین سے ہمارا ہوتا تو یقیناً اس مہینے کے احساس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ اس مہینے کی ابتدائی 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کو عبادات انجام دینا بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق کہ یہ وہ دن ہے کہ ان دنوں کو اللہ رب العالمین نے تمام دنوں پر فضیلت بخشی۔ یہ مسند بزار اور ابن حبان کی روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں ما من ایام افضل الایام یعنی العشر، کہ دنوں میں سب سے افضل ایام، سب سے افضل دن جو ہیں وہ 10 دن ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ دنوں میں سب سے افضل دن اللہ رب العالمین نے یوم النحر کو، قربانی کے دن کو قرار دیا۔ ہفتوں کی عید اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے سال میں جو راتوں کو فضیلت حاصل ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کو فضیلت حاصل ہے، آخری عشرے کے 10 راتوں کا فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح سے اگر دنوں میں فضیلت حاصل ہے تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو فضیلت حاصل ہے۔ اور ان 10 دنوں کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین کی راہ میں اگر کوئی جہاد کے لیے بھی نکل جاتا ہے تو کیا اس کا جہاد کرنا بھی اللہ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے، تلوار لے کر نکل جاتا ہے، کفار کی صفوں میں گھس جاتا ہے، تب بھی اسے وہ فضیلت، وہ ثواب حاصل ہونے والا نہیں ہے جو فضیلت ان ایام میں عبادت کرنے کی ہے، الا یہ کہ وہ شخص کفار کی صفوں میں گھس جائے اور ان کے ساتھ قتال کرے، لڑائی کرے اور وہ شہید ہو جائے، تب جا کر ان 10 دنوں کی عبادت کی فضیلت کو وہ پا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو کتنا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ان 10 دنوں میں
عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی مرضی، اس کی مشیت، وہ جس دن کو، جس رات کو چاہے افضل قرار دے، وہ جس دن کی عبادت کو چاہے اپنے لیے بہترین قرار دے لے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ رب العالمین کا حکم آ جائے، رب کا فرمان آ جائے، ہمیں اس کے فرمان پر آمنا و صدقنا کہنا ہے۔ ہم کہتے ہیں رب نے جس بات کا اعلان کر دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے، کیا ارادہ ہے، کیا چاہت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو دوسری وجہ جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ سال کے تمام دنوں کا جائزہ لیں، آپ موازنہ کریں ان 10 دنوں سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سال کے تمام ایام میں، تمام دنوں میں ہم عبادت انجام دیتے ہیں، وہ تمام عبادات بھی ان دنوں کے عبادت کو نہیں پہنچ سکتی۔ ان دنوں میں تمام عبادات کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر دیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو لے لیں، اگر ہم اس مہینے کی عبادت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے فرض قرار دیے، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جس رات کی عبادت کرنا۔ لیکن اگر ہم ان ایام کا، ان دنوں کا جائزہ لیں تو تمام کی تمام چیزیں اس مہینے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کہ اللہ رب العالمین کو ان دنوں کی عبادت بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی عبادت، قربانی کی عبادت رکھی ہے، ایک بہت بڑی عبادت اللہ رب العالمین نے روزے کی بھی رکھی ہے، اور اسی طرح سے ایک عبادت اللہ رب العالمین نے جو اس مہینے کے علاوہ، جو ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے حج کرنا۔ حج بھی اللہ رب العالمین نے انہی دنوں میں رکھا ہے۔ تو اس بنیاد پر، ان وجوہات کی بنیاد پر یہ ایام اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ انہی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان ایام میں عبادت کرنا ایک جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ بہتر اور افضل عمل قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دنوں میں جن عبادات کو رکھا ہے ان میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک عبادت حج کرنا ہے۔ حج کرنا یہ اللہ رب العالمین کے شعائر میں سے، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حج یہ اللہ رب العالمین کے محبوب ترین اور مخلص بندوں کی نشانی ہے۔ حجاج کرام کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ حجاج کرام جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے گھر میں آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کی پیٹ سے جنم لیتا ہے، یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، مبرہ ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں اس عبادت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ برادران اسلام، اس مہینے میں حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا حج جو شروع ہوتا ہے وہ 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ سے حجاج کرام کے حج کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ احرام باندھتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی قبل جو لوگ ذی القعدہ کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف جاتے ہیں تو وہ تلبیہ پکارتے ہوئے جاتے ہیں، اور رب العالمین کو یہ تلبیہ پکارنا بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب کوئی تلبیہ پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب وہ تلبیہ پکارتا ہے، ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے
شجر ہو، حجر ہو، جاندار ہوں، بے جان چیزیں ہوں، جہاں جہاں تک جو چیزیں اس کی آواز کو سنتی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تلبیہ پکارتی ہیں۔ یعنی کہ یہ پوری فضا جو ہمیں خاموش نظر آتی ہے وہ رب العالمین کے ذکر سے، اس کے ذکر توحید سے گونج اٹھتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب العالمین نے بیان کر دیا اپنے حبیب کی زبانی کہ جب کوئی بھی شخص تلبیہ پکارتا ہے تو اس کی آواز سے دوسرے جاندار اور بے جان چیزیں بھی تلبیہ پکارتی ہیں۔ تو اس سے ایک چیز تو یہ کہ ذکر توحید ہوتی ہے، رب العالمین کے توحید کو بلند کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ جب بندہ اپنی زبان سے تلبیہ کے کلمات ادا کرتا ہے اور اس کی آواز سے دوسری چیزیں جب تلبیہ پکارتی ہیں تو یہی وہ چیزیں ہیں جو بروز قیامت اس بندے کے حق میں گواہی دیں گی کہ الہ العالمین تیرا یہ بندہ ہے جو تلبیہ پکار کر یہ کہتا تھا کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، جو تیرے توحید کا حامل تھا، جو تیرے توحید پر ایمان رکھنے والا تھا۔ تو تلبیہ پکارنا یہ اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو حجاج کرام 8ویں ذی الحجہ سے اپنے حج کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ان کلمات کو بار بار اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بڑا مقام اور مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ سے متعلق فرمایا الحج عرفہ، کہ عرفہ ہی حج ہے۔ حجاج کرام مینا میں بھی ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ میں بھی ٹھہرتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی وہ جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی بھی کرتے ہیں، گویا کہ حج کے تمام ارکان کو وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی رکن کو حج قرار نہیں دیا، کسی بھی رکن کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے عرفہ کو دیا ہے، یوم عرفہ کو دیا ہے۔ حجاج کرام مینا میں 8ویں ذی الحجہ کو جاتے ہیں، مشعر حرام میں 10ویں ذی الحجہ کی رات گزارتے ہیں، اس کے بعد قربانی 10ویں ذی الحجہ کے بعد مزید 3 دن مینا میں گزارتے ہیں۔ لیکن ان ایام کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام وہ مرتبہ نہیں دیا جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ سے متعلق فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب حجاج کرام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں، یہ میرے بندے یہاں کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ جبکہ رب العالمین جانتا ہے اس بات کو، پھر بھی رب تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ میرے بندے یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری بخشش کے طلبگار ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی۔ رب العالمین اپنی رحمتوں کی بوچھار کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پورے سال کے جو 360 دن ہیں ان دنوں میں اللہ رب العالمین اتنے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا زیادہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن کرتا ہے۔ تو عرفہ کا دن یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبے کا حامل ہے۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی، اور یہ دعا سب سے افضل دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن تمام انبیاء علیہم السلام نے یہ دعا کی، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رب العالمین سے یہی دعا کی، اور حجاج کرام کو بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عرفہ کے دن اپنے رب سے یہ دعائیں کریں۔ اور عرفہ کے دن جن لوگوں نے حج کر لیا انہیں معلوم ہوگا کہ حجاج کرام
عرفہ کے میدان میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد زوال کے بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھی جاتی ہے، جمع تقدیم کیا جاتا ہے، ان دونوں کو جمع کر کے حجاج کرام پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ جنہوں نے حج کر لیا انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک، یعنی اتنی لمبی دعا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی دعا کبھی بھی کوئی بندہ نہیں مانگتا ہوگا الا یہ کہ اس نے حج کیا ہو، اس نے حج کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ عرفہ کے میدان میں پہنچنے کے بعد ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کر لی جائے، اور اس کے بعد سنت طریقے سے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، یعنی 4-5 گھنٹے مسلسل وہ رب العالمین سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں عرفہ کے میدان میں، اور یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی صلب سے، ان کی پیٹھ سے پوری آدم کی ذریت کو پیدا کیا تھا، اور ان سے عہد الست لیا تھا، یعنی وہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ذریت نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ رب العالمین نے یہ گواہی کیوں لی؟ اس لیے لی تاکہ بروز قیامت ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم اس سے غافل تھے، ہم نہیں جانتے تھے تو ہمارا رب ہے۔ اور اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام کی زبان رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ جاؤ میرے بندوں سے کہہ دو کہ انہوں نے صلب آدم میں یہ وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ جس دن اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا تھا وہ دن بھی عرفہ کا دن تھا، عرفہ کے دن ہی اللہ رب العالمین نے صلب آدم علیہ السلام کی صلب سے ان کی ذریت کو نکالا تھا۔ برادران اسلام، یہ وہ دن ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کرام کے علاوہ تمام مسلمانوں پر روزے کا رکھنا مسنون قرار دیا ہے۔ روزے کا رکھنا یہ مسنون ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ جو بھی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین یکفر السنۃ الماضیہ، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے عرفہ کے دن روزے رکھنے کا۔ اور نفلی روزے کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص بھی اللہ رب العالمین کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے، 70 سال کی مسافت تک اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو عرفہ کا دن جب ہمارے پاس آئے، ہم زندہ رہیں، تو اس دن ضرور ہم اس عمل کو انجام دیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے اس دن روزہ رکھیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ برادران اسلام، اس کے بعد ان ایام میں جو اگلا دن آتا ہے وہ ہے 10ویں ذی الحجہ، جسے اللہ رب العالمین نے یوم حج الاکبر قرار دیا، یعنی حج کا سب سے بڑا دن ہے۔ حج کا سب سے بڑا دن 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ حجاج کرام کو سب سے زیادہ اعمال اسی دن انجام دینے پڑتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو مینا جاتے ہیں، مینا میں پورا دن گزارتے ہیں، رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، تلبیہ پکارتے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ میں گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن 10ویں ذی الحجہ کو ان سے کہیں زیادہ انہیں پریشانیوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی سارے اعمال حجاج کرام کو کرنے پڑتے ہیں۔ انہیں 10ویں ذی الحجہ کی رات وہ مزدلفہ میں گزاریں گے، اور
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے، وہاں پر وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وغیرہ۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے مینا کی طرف نکل جاتے ہیں، اور سب سے پہلا عمل حجاج کرام کا جو ہوتا ہے وہ جمرات میں سے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا۔ سب سے بڑا جو جمرہ ہے اسے کنکری مارنا سب سے پہلا حجاج کرام کا یہ عمل ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کرنا، سر کے بال مڈوانا، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یہ کئی سارے اعمال ہیں جو حجاج کرام کو 10ویں ذی الحجہ کو کرنے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے حج کا سب سے بڑا دن قرار دیا، اور اس دن کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم دن اگر کوئی ہے تو وہ دن قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد یوم القر یعنی اگلا دن 11ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں 10ویں ذی الحجہ کے اعمال۔ 10ویں ذی الحجہ کا دن اللہ رب العالمین کے یہاں عظیم دن ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی اس دن یہ غفلت کرتے ہیں کہ اگر ان کے خاندان میں، رشتہ داروں میں وہ کئی ساری قربانیاں ہوتی ہیں تو وہ دن تقسیم کر لیتے ہیں کہ آج ہمارے یہاں قربانی ہوگی، کل آپ کے یہاں، پرسوں آپ کے یہاں۔ اس طرح سے اس دن قربانی کرنے کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو آپ کھو دیتے ہیں۔ اس دن اعمال انجام دینا اللہ رب العالمین کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ آپ اسی دن اللہ رب العالمین کے لیے اپنے جانور کو قربان کر دیں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہوگا۔ 11ویں ذی الحجہ کو، 12ویں کو یا اس کے اگلے دن آپ قربانی کرتے ہیں، آپ کو وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے جو ثواب آپ کو 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنے پر حاصل ہوگا۔ برادران اسلام، قربانی کے سلسلے میں میں ایک بات اور ذکر کرتا چلوں کہ قربانی یہ اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑے مقام اور مرتبے کی حامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جبکہ نماز کا مقام اور مرتبہ قربانی سے کہیں زیادہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ رب تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے آپ کو کثیر کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے۔ یہاں رب العالمین نے نماز کے ساتھ قربانی کو جوڑا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نمازوں کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں تو آپ رب العالمین سے خوف کھائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول نہ فرمائے۔ تو اب ہم اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہم اس دن کے آنے سے پہلے رب العالمین سے معافی تلافی کر لیں، رب العالمین سے اپنی مغفرت کے طلبگار بندے بن جائیں اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں یہ بات بھی بیان فرمائی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بندے کی تمام عبادتیں، نماز، قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت ہم جو گزار رہے ہیں وہ رب العالمین کی رضا کے لیے گزاریں، رب العالمین کی خوشنودی کے لیے گزاریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کا جانور خریدا اور اسے خریدنے کے بعد اس کی نمائش کرتے ہیں، اس کو دکھلا رہے ہیں، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اسے گلی کوچوں میں، چوراہوں پر کھڑے کر رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے نمائش ہے، اور یہ نمائش، فخر و ریا، نمود اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ آپ کا مال بھی ضائع ہوگا، آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، اور قربانی پر جو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے، جو ثواب بانٹا ہے، وہ ثواب آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے یہ قربانی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ
سنن ترمذی کی روایت ہے۔ دراصل ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ قربانی صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ صاحب نصاب، اور صاحب نصاب کون؟ جو زکوٰۃ دیتا ہو، ادا کرتا ہو، جبکہ یہ تقسیم نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ یہ تقسیم نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے کہ جو صاحب نصاب ہو وہی قربانی کرے، اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو قربانی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے قربانی کرنا واجب ہے یا سنت؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی۔ اس نے پھر پوچھا، کہا سمجھ میں بات نہیں آتی؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے قربانی کی ہے تو قربانی کرو۔ آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ عطا کی ہے؟ کوئی بتلائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض تھا، آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کیا ہو؟ آپ کے پاس جو مال ہوتا، آپ اس مال کا اسٹاک نہیں کرتے، اس مال کو رکھتے نہیں تھے، بلکہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی مال آتا آپ اسے فوراً اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ آپ نے اللہ کی راہ میں بے انتہا خرچ کیا، لیکن زکوٰۃ اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ اگر زکوٰۃ جو صاحب زکوٰۃ ہیں ان کی جانب سے صرف قربانی کرنا ضروری ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو مدینہ میں گزارے ہیں، ہر سال آپ نے قربانی کیوں کی؟ اور اس حوالے سے ایک اور بات کہ ہر شخص کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ گھر کا ایک فرد قربانی کر لیتا ہے تو کافی ہے۔ ہاں، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں کریں، لیکن اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک قربانی کرتے ہیں، ایک فیملی میں 10 لوگ ہیں، 20 لوگ ہیں، تو وہ ایک جانور قربان کرنا وہ تمام کی طرف سے کافی ہے۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہم آپ کے زمانے میں ایک گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کر دیا کرتے تھے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ پھر ہم اس طرح کرتے تھے اور وہ خود بھی کھاتے، دوسروں کو بھی کھلاتے، بدستور یہ عمل جاری رہا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے لوگ ہر فرد واحد کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں۔ تو دکھلاوے کے لیے قربانی ہر شخص کی طرف سے کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر ایک کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر طاقت نہیں ہے تو گھر کا جو گارجین ہے، جو مالک ہے، اس کی جانب سے قربانی کر دیں اور یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ آخری حدیث اس سلسلے میں بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ تعلیم دی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یہ کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے جسم سے کہیں سے بھی بال نہ کاٹے اور نہ ہی وہ ناخن کاٹے۔ تو بال ترشوانا، کاٹنا یا جسم کے کسی بھی حصے سے بال کا اتارنا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو ہم اس عمل کو ضرور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر الہ العالمین عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔